نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج میں آپ لوگوں سے جس موضوع کو لے کر کے مخاطب ہوئی ہوں وہ کوئی معمولی بات نہیں، اور وہ ایسی بات ہے کہ آج پورے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں چلتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور یہ گناہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے غیبت اور چغل خوری کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی چغلی کی، کسی کی غیبت کی، یعنی کوئی ایسی بات کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے کہ جب وہ بات منہ پر کہی جائے تو اس بندے کو وہ بات بری معلوم ہو، تو اگر کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی چغلی یا غیبت کی گئی تو گویا کہ اس کہنے والے نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی دردناک بات ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ کوئی بھی انسان اس بات کو گوارا نہیں کرے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس برائی سے بچیں، کیونکہ اس کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دی کہ جو کوئی بھی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت اس چھلنی کا نام ہے کہ جس سے بڑے بڑے ذکر و اذکار والے یہاں پر چھن جاتے ہیں، اور غیبت کہتے ہیں کسی غیر فاسق مومن کے پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی بات کہنا کہ اس کے منہ پر جب یہ بات کہی جائے تو اس کو بری معلوم ہو اور اس کا دل دکھ جائے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور غیبت جب تک بندے کا زبان غیبت سے پاک نہیں ہو جاتا اس وقت تک کہ بندہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا زبان کسی مومن کی غیبت نہیں کر سکتا۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری زبان غیبت سے محفوظ نہیں، آج ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں لیکن ہماری زبان غیبت سے محفوظ نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ صرف زبان کی غیبت ہی نہیں، صرف زبان ہی غیبت نہیں کرتی بلکہ دل بھی غیبت کرتا ہے۔ دل کی غیبت کا کیا مطلب ہے؟ آپ سوچتی ہوں گی کہ دل کس طرح سے غیبت کرتا ہے، تو دل کی غیبت یہ ہے کہ کسی مومن کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بری بات سوچنا، کسی کو برا خیال کرنا کہ ارے یہ تو بے نمازی ہے، ارے یہ تو زانی ہے، ارے یہ تو حرام کھانے والا ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ کسی کے بارے میں آپ بدگمانی کریں؟ اچھی طرح یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی وہی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء وہی ہوتے ہیں جو اپنے دلوں میں کسی کے بارے میں بری بات نہیں لاتے، جو اپنے دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتے۔ ان کے دل سب کے لیے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ جب تک کہ بندے کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی وہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ عبادت قبول ہونے کی بنیاد پر ہی بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور جس کے دلوں میں مومنین کے لیے کینہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتیں قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تو بھائیوں کے لیے کینہ، بہنوں کے لیے کینہ، پڑوسیوں کے لیے کینہ، رشتہ داروں کے لیے کینہ، احباب کے لیے کینہ، دوستوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور دلوں میں کینہ ہوتا ہے۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ تو دستور دنیا ہے، اس کو نبھاتے رہیے، یہ تو دستور دنیا ہے، اس کو نبھاتے رہیے، دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ دوستوں سے سینے ملاتے ہیں، رشتہ داروں سے سینے ملاتے ہیں اور دلوں میں کینہ ہوتا ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ ارے دلوں میں کینہ رکھنے والا کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو یہ سمجھا کہ صرف نماز اور تسبیح پڑھ لیے تو پھر اللہ کا ولی بن گئے۔ نہیں، بلکہ دل صاف ہونے چاہیے، اس لیے کہ ولی کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر کینہ ہو وہ خدا کا عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ دل اللہ رب العزت کا عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ارے تمہارے دلوں میں تو کینہ بھرا ہوا ہے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دل کے کینے کی وجہ سے دعائیں سر کے اوپر سے نہیں جاتی، کینوں کی وجہ سے سجدے سر کے اوپر سے نہیں جاتے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، زبان کو بھی غیبت سے بچاؤ اور دلوں کو بھی غیبت سے بچاؤ۔ کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اس لیے کہ ہم یہاں پر جس کے بارے میں جو چاہے سوچیں۔ ارے جس دنیا میں کہنے پر پابندی نہیں تو پھر سوچنے پر کیا پابندی ہوگی؟ ہم لوگ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جس کے بارے میں جو چاہے سوچیں، جو چاہے کہیں۔ ملک جمہوری ہو سکتا ہے
کہ جو چاہے سوچے جو چاہے کہیں، لیکن مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب تو یہ بھی کہتا ہے کہ آخر تم کسی کے بارے میں کہو گے کیوں؟ مذہب تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی عیب کافر کے اندر نہ ہو تو اس کافر کے اندر وہ عیب بتانا، زبردستی وہ عیب اس کے لیے بیان مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا، ارے اس میں تو وہ عیب تھا نہیں تو پھر تم نے وہ عیب اس پر کیوں لگایا؟ جتنا تھا اتنا ہی بیان کرتے، زیادہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مرتبہ کسی نے حجاج یوسف کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں کچھ باتیں کہیں، اور وہ باتیں کچھ زیادہ تھی۔ حالانکہ حجاج بن یوسف جو تھا وہ بہت ہی ظالم اور بدترین آدمی تھا، اس نے کئی صحابہ کرام کو قتل کیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کا بھی وہ قاتل رہا۔ اور جب اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میرے بعد اس ظالم کو تو کسی انسان پر قدرت نہ دینا۔ اور ان سے پہلے حجاج بن یوسف نے نہ جانے کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا اور انہوں نے یہ دعا مانگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر بھی اس کو قابض نہیں ہونے دیا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو وہ بار بار ڈر جایا کرتا خوابوں میں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیکھا کرتا اور بار بار اٹھ کر کہتا کہ میرا عبداللہ بن زبیر سے کیا تعلق ہے۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کو قتل کیا تھا اللہ نے مجھے ان سب کے بدلے میں ایک بار قتل کیا، اور عبداللہ بن زبیر کے بدلے میں مجھے 70 مرتبہ قتل کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے صحابی تھے، اور ان صحابی کا بھی یہ حجاج بن یوسف قاتل تھا، اور ان کا قاتل ہونے کے باوجود بھی جب حجاج بن یوسف کے بارے میں اس انسان نے کوئی بات کہہ دی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آخر تمہارے ساتھ حجاج نے یہ جو کیا، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، اور حجاج بن یوسف سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیوں کیا، اور تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو بات حجاج میں نہیں تھی وہ الزام تم نے اس پر کیوں لگایا۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا کہ جب ایسے بدترین لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو آج ہم اور آپ جو کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، منہ کھول کر کے کچھ بھی بول دیتے ہیں، کسی کی بیٹی پہ الزام لگا دیا کہ ارے وہ تو فلاں کے ساتھ رہتی ہے، وہ تو فلاں کے ساتھ رہتی ہے، کسی کی بیٹی پہ الزام لگا دیا کہ کسی کی ماں پر الزام لگا دیا، کسی کی بہن پر الزام لگا دیا، آئے ہوئے رشتوں کو برگلا کر بہکا دیا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ مسلم محلوں میں ہی ہو رہا ہے۔ کیا کافروں کے یہاں سے کبھی ایسی رپورٹ آئی کہ رشتے آئے تھے محلے والوں نے تڑوا دیے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ وہی مسلمان جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، وہ مسلمان جو زبان سے درود پڑھتے ہیں، وہ مسلمان جو زبان سے کلمے پڑھتے ہیں، ان کو ہو کیا گیا ہے کہ کسی کے گھر آنے والے رشتے ان سے برداشت نہیں ہوتے، جو آ کر کے جھوٹی سچی باتیں کہہ کر ورغلا دیتے ہیں، اور دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں رشتہ آ رہا ہے تو اس گھر تک جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو اس کے بارے میں بہکا دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ بہت سی مائیں روتی ہوئی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، حالانکہ میری بیٹی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، اچھی ہے، لیکن اس کا رشتہ نہیں ہوتا۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہونے کی وجہ بس یہی ہے کہ مسلمانوں سے دوسرے مسلمان کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، یہ غیر قوم میں نہیں پایا جاتا، لیکن مسلمانوں میں یہ بات عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ترقی کر رہا ہے تو اس کا پڑوسی اس کو برداشت نہیں ہوگا کہ وہ ترقی کرے اور اسی کے مقابلے میں آ جائے گا۔ میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور نہیں ہے، وہ تو ہمارے دلوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے تو ہم اس رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اپنی زبان سے چاہے جو کچھ بھی کہہ لیں، اپنے دلوں میں چاہے جو کچھ بھی خیال کر لیں، اپنے اعضاء سے چاہے جو کچھ بھی کروا لیں، کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن خدا دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ انسان سزا دیتا ہے تو اپنی طاقت کے حساب سے دیتا ہے، اپنی قوت کے حساب سے دیتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت سزا دینے پر اترتا ہے تو پھر وہ اپنے شان کے مطابق سزا دیتا ہے۔ جب بندہ گناہ کر کے بھول جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی بھی برائی مت کرو، کسی کے بارے میں برا مت سوچو، بلکہ ایک نسخہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ اگر اس نسخے پر آپ نے عمل کر لیا تو پھر ہماری زندگی سنور جائے گی۔ وہ نسخہ یہ ہے
کہ زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ برا سوچنا، کیونکہ جب بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر برا سوچے گا، سب سے بڑھ کر گنہگار سوچے گا، تو پھر وہ کسی اور کے بارے میں برائی کر ہی نہیں سکے گا۔ اور یہ وہ نسخہ ہے کہ رات بھر کی نفل عبادتیں تمہیں اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جہاں یہ تصور تمہیں پہنچا دے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ دنیا میں آپ کا ہر کسی سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جس دن آپ نے یہ محسوس کیا کہ روئے زمین کا سب سے برا انسان میں ہوں، اس دن سے یہ فاسد خیالات آنے بند ہو جائیں گے، اور اس دن سے آپ غیبت اور چغلی کرنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔